زندگی میں آپ جس پہلو کو دیکھیں گے اور جس شعبے کو دیکھیں گے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی ہے. یعنی آپ مسجد سے لے کر بازار اور بازار سے لے کر میدان جہاد اور وہاں سے لے کر دینی اسفار، آپ جس میدان میں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اس میدان کی اپنی امت میں تربیت فرمائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا جو دین ہے یہ آخری دین ہے. جیسے میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے نبی کے دین کے بعد کوئی نیا دین بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح میرے قرآن کے بعد کوئی نیا قرآن بھی نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھ لیجئے. اور اسی طرح حضور کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں آ سکتی ہے. تو اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو اتنا واضح کر کے اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جتنا مرضی جدید دور آ جائے، تیز دور آ جائے، کیمرے کا دور آ جائے، اس میں جو بھی مسئلہ آ جائے آپ قرآن و حدیث پڑھیں، قرآن و حدیث اس مسئلے کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو یہ تو ہن دین بڑا پرانا ہو گیا تھے، مسئلے بڑے پرانے ہو گئے، وہ تو پچھلے زمانے نہیں گلا ہان تے ہن کوئی نئی شے ہونی چاہیے. میں نے کہا نہیں، اس قرآن کو پڑھ کے دیکھ، اس میں ہر وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے اور تیرے دور کی ہے. قرآن اس کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس واسطے یہ کہنا کہ پرانا زمانہ گزر گیا ہے، میں نے کہا نہیں، پرانا زمانہ آپ تب کہیں کہ جب یہ زمانہ کسی اور کا ہو. جب ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں نا، یہ کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور یہ مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹی ایل پی والے بھی، بابا جی بھی یہ کہا کرتے تھے. ایک بندے نے سوال کیا بابے نو، کہنے لگا بھی یہ میلاد تسی کر دیو نبی پاک دے زمانے چ ایسی تے فرمان لگے چلا ہو گیا ہن دس ہن کے دا زمانہ ہے، ہن بھی تو مصطفیٰ دا زمانہ ہے نا، اب بھی تو حضور کا زمانہ ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب زمانہ ہی حضور کا ہے تو پھر آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ پرانا سیتے نما آ گیا. جس زمانے میں چلے جائیں وہ زمانہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. بلکہ یہاں پر آپ کو سن کے لطف آئے گا، یہ تو دنیا ہے نا، قبر کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے اور حشر کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، بلکہ جنت کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. بیٹا یہ موبائل جیب میں ڈالیے گا، آرے لگے بیٹھے ہو، جیب پا جیب. اب جتنے موبائل نکال کے بیٹھے اگر جیبوں میں ڈال لیں تو آسانی ہوگی. پہلو اتنے کیمرے لگے، میں سمجھا میں پی ٹی آئی چھڈن آیا بیٹھا، اتنے کیمرے لگے ہوئے. یقین اللہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہ جا کیمرے والے تلے بہ جا، پچھلے نو دیکھنا میں. ہاں کیمرے لگائیں، آپ میری بات سنیں حضرات، ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے پیار کے ساتھ. تو ذرا جاگ کے بیٹھے نا. تقریر کا مقصد کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، تربیتی نشست ہوتی ہے. اور جس عنوان سے متعلق میں بات کر رہا ہوں عمومی طور پہ بات نہیں ہوتی. اور ہمارے چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم آئے تو ہم نے گفتگو کیا کرنی. وہ شادی کا موضوع ہے نا، تو کوئی حضرت سیدہ پاک دی شادی دا سارا قصہ سنا کے جائے گا، اور کوئی حضرت مولا علی پاک. اللہ دے بندے وہ شادی ہوئی ہے پر انہوں دس نبی پاک نے توانوں کی میں آکھیا شادیاں کرو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حالانکہ ان کا تو نام آ جائے تو برکت آ جاتی ہے، لیکن ان کو کیا بتا رہے ہو؟ نبی پاک کی اتنی حدیثیں ہیں، کم از کم کو 10 حدیثاں تے 10 جانا بھی تسی کرنا کی ہے. بس اپنے شیر فٹ کہتے ہوئے او پڑھے تھے او جاندے پہنے جناب. اللہ کے بندو اس واسطے یہ ایسے جو سریلے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے. چند ایک بتے ہوتے ہیں سور جنہ دی سور بھی سلامت ہوندی ہے. تو اس واسطے سمجھے آپ، میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر بات کی جائے اور آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اب بھی زمانہ چل رہا ہے تو میرے نبی نے تربیت فرمائی ہے. رہ گیا یہ شادی کا موقع، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا حضور یہ بتائیں بہترین شادی کون سی ہوتی ہے، یہ میرے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین شادی و نکاح وہ ہے جس میں فریقین کا خرچہ سب سے کم ہو. اور اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا اس فریقین کے خرچے کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے، فرمایا بچی والے زیادہ جہیز نہ بنائیں، پورا سورا کام کریں جتنا کر سکتا ہے ایک باپ، ورنہ یقین کرو یہ باپ کی کمر دوری ہو گئی بیچارے کی، ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو بیاتے بیاتے، یہ تو کئی حج جمرہ نہ کر سکے بیچارے. اور آج کل کی یہ جو جدید جنریشن ہے یہ بیٹیاں نخرے کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سانو آج ہے بھی لے دیتے، آج ہے بھی لے دیتے، آج ہے بھی لے دے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کو اپنے باپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی خوشی سے جو ماں باپ دے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے شادی میں خرچہ کم ہونے کی کہ یہ جو جہیز کا تقاضا کرنے والے لانتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. آئے بھی لینا ہے یا بھی لینا ہے، تو میں کہتا ہوں اے سامان تو سارا لینا ہے، تینوں عقل بھی ہے غیرت بھی ہے، وہ جو ہے نا کم از کم یہ بھی تو تیرے پاس ہے نا. تو اس واسطے اس بات کو سمجھے آپ حضرات میرے عزیز. تو پہلی بات شادی میں خرچہ کم ہونا برکت ہے، تو جہیز بس ایک مناسب ہونا چاہیے.
آپ کو عرب کی کیفیات کا اگر پتا ہو نا تو وہاں پر صرف لڑکی بیاہ کے دی جاتی ہے، سارا سامان لڑکا بناتا ہے، اور ایتے سارا کچھ پیو نو دینا پیندا بیچارہ، دو